شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فجر کے بعد جو 3 بار یہ سورت پڑھتا ہے قیامت تک رزق ختم نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے مانگ تجھے اور دیا جائے گا۔ محترم ناظرین کرام، فجر کی نماز کے بعد جو 3 بار یہ سورت پڑھتا ہے قیامت تک رزق ختم نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے مانگ تجھے اور دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم یہ سورت پڑھو گے اللہ کہے گا میں نے تو رزق دینے کا فیصلہ کر دیا۔ یہ چھوٹی سی سورت ہے لیکن وہ سورت ہے جو اللہ کو فوراً راضی کر دیتی ہے، اللہ کو خوش کر دیتی ہے۔ اس سورت کی برکت سے اللہ اس بندے کے گھر سے رزق کی تنگی کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ اس سورت کو پڑھنے سے محتاجی کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ جو یہ سورت مسلسل فجر کی نماز کے بعد پڑھتا ہے اور بلا ناغہ پڑھتا ہے وہ رزق کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے احکام کو بجا لانے اور ممنوعات سے اجتناب برتنے کا نام بندگی عبادت ہے۔ اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت سے عبادت ہو، وہ اس طرح زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو، اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، ہر بات میں حکم الہی کو پیش نظر رکھے۔ اسلام اس بڑی عبادت کے لیے انسان کو جن ذریعے سے تیار اور اس کی تربیت کرتا ہے عرف عام میں انہیں عبادت کہا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ تمرینات عبادتیں انہیں ارکان اسلام میں بھی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی عمارت انہی ستونوں پر قائم ہے۔ ارکان اسلام میں نماز سرفہرست اور پہلے نمبر پر ہے۔ ان تمام عبادات میں نماز کو جو اہمیت و فضیلت حاصل ہے وہ کسی بھی صاحب ایمان اہل نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں قرآن کریم کی ہر پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کا یعنی حرف جلی میں موجود ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا ہے وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کی دینی پہچان اور امتیازی نشان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور اور ترک پرویدو موجود ہے۔ بفر ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز نماز ہے، لہٰذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اس نے وعید سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جو چیز جس قدر اہم اور ضروری ہوتی ہے اس کی بجا آوری پر اجر و ثواب بھی اسی قدر زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ نماز کا ثواب بھی اس قدر ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا، لیکن 5 وقتہ نمازوں میں فجر کی نماز کی اہمیت و فضیلت سب سے نمایاں ہے، اور اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی دیگر چاروں نماز سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ فجر کے وقت نیند کی آغوش میں محض استراحت ہوتی ہے اور خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہوتی ہے۔ لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے میں نرم و گرم آرام دہ بستر کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت و محبت میں بارگاہ الہی میں سجد و ریز ہونا بڑا سر مشقت اور نفس کو زیر کرنے جیسا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ بندے کو جس نیکی کے کرنے میں مشقت زیادہ ہو اور نفس و شیطان سے لڑائی لڑنی پڑے اللہ تعالیٰ اس پر زیادہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے، چاہے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ قرآن و حدیث سے بھی نماز فجر کی قرات و تلاوت قرآن کی اہمیت جاگر ہوتی ہے، جس سے فجر کے وقت اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا فجر کا قرآن میں بے شک فجر کی نماز میں پڑھایا جانے والا قرآن محسوس و مشہود ہو کر سامنے آ جاتا ہے، یعنی اگر فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن اگر سمجھ کر بغورے پڑھا یا سنا جائے تو وقت فجر کے تمام انوار و تجلیات اور فیوز و برکات مشتعل ہو کر اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے محسوس ہوتے ہیں۔ احادیث نبوی میں بھی نماز کی اہمیت و فضیلت و نورانیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنتیں دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہے۔ قرآن و حدیث اور اسلامی لٹریچر میں دنیا سے مراد مشرق و مغرب، شمال و جنوب کا کرہ ارضی نہیں، بلکہ دنیا سے مراد یہ ہے کہ کائنات اور اس کی تمام تر نعمتیں، خزانے، دولت و ثروت اور حکومت و سلطنت مراد۔ سوچئے جب فجر کی 2 رکعت سنتوں کی یہ فضیلت ہے کہ پوری دنیا کی نعمتیں اور خزانے اس کے سامنے مانند ہے، تو پھر فجر کے فرض کا کیا عالم ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، یعنی جو شخص نماز فجر کا فریضہ ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، کتنا ہی کما لیں پتہ نہیں چلتا کہاں گیا، ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگی۔ اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانیوں کو نماز فجر کے عدم ادائیگی کے
پیش منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا یہ سب بے برکتی اسی سبب سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حوالے سے متعدد احادیث موجود ہے کہ جن میں رزق کی تقسیم و فراوانی اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہٰذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے افراد صبح فجر کے وقت بیدار ہو کر نماز فجر ادا کرتے ہیں انہیں ان کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے۔ دروازہ بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس گھر کے رہنے والے صبح فجر کے وقت سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں انہیں ان کے رزق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ اللہ کی تمام نعمتوں، برکتوں اور رزق کے دریا نماز کی ادائیگی سے ہی بہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ امر بھی اہم ہے کہ فجر کے علاوہ بقیہ 4 نمازوں میں بھی خیر و برکت نماز فجر کی ادائیگی سے ہی مشروط ہے، اس لیے کہ خیر و برکت کا آغاز نماز فجر کی ادائیگی سے ہی ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے گھروں میں تمام اہل خانہ کی نماز فجر کی ادائیگی کے حوالے سے اپنا اور اپنے گھر والوں کا جائزہ لینے اور محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ تحریم میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، خود کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ یاد رکھیں، نماز فجر کی کوتاہی اور غفلت اور نماز نہ پڑھنا گھر کی نحوست کی علامت کا آغاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مسلمانوں کو خبیث اور منافق قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو میرا دل چاہتا ہے کہ آگ لگا کر جلا دوں۔ ناظرین، آج کا وظیفہ سورۃ الکوثر کا بہت ہی طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے۔ آپ اس سورت کو لازمی پڑھیں۔ چھوٹی سی سورت روزانہ 3 بار پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے رزق تنگی کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ قیامت تک اس گھر سے رزق ختم نہیں ہوتا جو یہ سورت پڑھتا ہے۔ کائنات کے خزانوں اور ان کی چابیوں کے تنہا مالک بھی پوری مخلوق کے وحدہ لا شریک رزاق، اپنی مشیت سے بلا شرکت غیر مخلوق کے رزق میں وسعت اور تنگی کا اختیار رکھنے والے رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کو قرآن پاک کی شکل میں بہترین، نہایت زوردار، مؤثر اور مفید ہتھیار عطا فرمایا ہے کہ وہ اس کے ذریعے اپنی حاجات پوری کرائے اور ناپسندیدہ چیزوں اور باتوں سے محفوظ ہو جائے۔ انبیاء سابقین علیہ السلام ہمیشہ سے اس ہتھیار سے فیض یاب ہوتے اور طلب رزق کے لیے قرآن پاک کی تلاوت اور آیات سے مستفید ہوتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارکہ بھی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے لیے رزق متعین کر دیا ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ترجمہ اور آسمان تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، پس آسمان و زمین کے رب کی قسم یہ یقیناً حق ہے اس بات کی طرح جیسے تم بولتے ہو، لیکن رزق کی تقسیم کی اللہ تعالیٰ نے مختلف معیار بنائے ہیں۔ کسی کو بڑی آسانی سے اس کا رزق حاصل ہو جاتا ہے تو کوئی محنت و مشقت کی چکی میں پیس کر اپنا رزق پاتا ہے۔ غرض رزق حاصل کرنے کے مختلف طریقہ کار ہیں، کچھ سہل ہیں اور کچھ انتہائی شوق، لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوں کو تلاش رزق کا حکم فرمایا ہے۔ اس کے لیے اسباب و عوامل بنائے ہیں جنہیں اختیار کر کے انسان اپنے حصے کا رزق پاتا ہے، چونکہ دنیا دار الاسباب ہے۔ یہاں وہی پائے گا جو محنت کرے گا۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ کر آسمان سے دسترخواں کے نزول کا انتظار کرنے والے کو سوائے حرمان نصیبی کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ حلال رزق کا متلاشی حق تعالیٰ کا بڑا محبوب ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص رسی سے لکڑیوں کا بوجھ باندھ کر اپنی پیٹھ پر جنگ سے اٹھا لائے پھر انہیں بازار میں بیچ کر اپنا رزق حاصل کرے تو وہ اس شخص سے بہتر ہے جو کسی کے پاس آ کر سوال کرے، پھر جس سے سوال کیا گیا ہے وہ اسے دے یا نہ دے۔ حاصل یہ ہے کہ سچے دل سے حلال و طیب رزق کی جستجو کرنے والے کو بھی کبھی محرومیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، مگر بعض اوقات کچھ ایسے اسباب و عوامل پیدا ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر ہمارے رزق میں تنگی پیدا ہونے لگتی ہے۔ یہ بھی من جانب اللہ ایک آزمائش ہی ہوتی ہے۔ ماضی و جنوب ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان دونوں جہاں کی بھلائی اور خیر سے محروم رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اور تمہیں جو مصیبت پہنچی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے اور وہ بہت کچھ تو معاف کر دیتا ہے۔ اس آیت میں اس بات کی طرف صاف اشارہ ملتا ہے کہ انسان کو تنگی یا رزق کی مصیبت اور ان کے کرتوت کی بنا پر لاحق ہوتی ہے، یعنی انسان جب معاصی و منکرات میں ملوث ہوتا ہے
تو من جانب اللہ تعالیٰ کے قسم کی مصیبتیں دار آتی ہیں۔ چنانچہ تنگی یا رزق کی مصیبت بھی اسی وجہ سے آتی ہے۔ البتہ انسان جب توبہ استغفار کرتا ہے تو پھر رزق کی دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے میرے قوم، اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا، اور مجرم بن کر منہ نہ موڑو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ کثرت استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق میں کشادگی پیدا فرما دیتے ہیں اور قحط سالی دور فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار کا خاص اہتمام کریں۔ رزق کے حصول کے لیے اسباب جس قدر ضروری ہے اسی قدر اللہ کی ذات پر بھی بھروسہ اور امید بھی ضروری ہے، کیونکہ رزق دینے والی ذات تو فقط اللہ کی ہے۔ لہٰذا انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسا گمان رکھے گا اللہ پاک اس کے ساتھ ویسا ہی فرمائیں گے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے ذات سے رزق کی امید رکھے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں فراخی پیدا فرمائے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ترجمہ، اگر تم اللہ پر ویسے بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں ایسے رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے کہ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو آسودہ ہو کر واپس لوٹتے ہیں۔ علامہ بن رجب رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ انسان اگر صرف ظاہری اسباب کو اپنا کر تلاش رزق کے لیے جدوجہد کرے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر امید و توکل نہ کرے تو اس کے رزق میں تنگی پیدا کر دی جاتی ہے، لیکن اگر انسان اسباب ظاہر کے ساتھ ساتھ اللہ پر کامل توکل بھی کرے تو اسے اس طرح رزق دیا جاتا ہے جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے۔ یعنی پرندے صبح صبر خالی پیٹ محض اللہ کی ذات پر امید کرتے ہوئے تلاش رزق کے لیے نکلتے ہیں اور جب واپس لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کہو اللہم مرزقنی تو اللہ کہے گا میں نے رزق دینے کا فیصلہ کر دیا۔ محترم ناظرین کرام، حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس پر فاقے کے حالات دیکھے تو وہ جنگل کی طرف نکل گیا۔ یہ دیکھ کر کے اس کی بیوی چکی کی طرف بڑھی اور اسے لا کر رکھا، تنور کو دہکایا اور کہنے لگی اللہم مرزقنی، اے اللہ ہمیں رزق عطا فرما۔ اس نے دیکھا تو اچانک پیالہ بھرا ہوا تھا، پھر وہ تنور کے پاس گئی، وہ بھی بھرا ہوا تھا۔ اتنے میں اس کا شوہر واپس آ گیا اور کہنے لگا میرے بعد تمہیں کچھ حاصل ہوا ہے؟ اس کی بیوی نے کہا ہاں ہمارے رب کی طرف سے۔ چنانچہ وہ اٹھ کر چکی کے پاس گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ واقعہ ذکر کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ چکی کا پاتھ نہ اٹھاتا تو وہ قیامت تک گھومتی رہتی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا لانے کے لیے ایک آدمی کو اپنی ازواج کے پاس بھیجا، لیکن ان میں سے کسی ایک کے پاس بھی کھانا نہ ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، بے شک تیرے سوا اس کا کوئی مالک نہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھنی ہوئی بکری کا تحفہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے اور ہم رحمت کے انتظار کر رہے ہیں۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں اپنے رب سے دعا کروں تو کیا کہا کروں؟ اے اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھ عافیت دے اور مجھے رزق عطا فرما۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوٹھے کو نکال کر باقی 4 انگلیوں کو بند کر کے فرمایا یہ چیزیں تمہاری دنیا اور آخرت کو جمع کرنے والی ہیں۔ محترم ناظرین، حاتم طائی کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ غیر معمولی شجاعت اور سخاوت کی وجہ سے اس کا نام تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ایک دفعہ حاتم طائی نے کہا کہ میں نے زندگی میں کئی علوم حاصل کیے ہیں مگر آخر میں 4 باتوں پر بھی ٹھہر گیا، مطلب میرے ساتھ علوم کا خلاصہ 4 باتوں میں فنا تھا، میں نے انہیں اختیار کر لیا اور مطمئن ہو گیا۔ پہلا علم جو میں نے حاصل کیا وہ یہ تھا کہ جو رزق میرے نصیب میں لکھا ہے نہ تو مجھ سے وہ کوئی چھین سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس میں کمی کر سکتا ہے، اس لیے رزق کے معاملے میں بے فکر ہو گیا۔ دوسرے علم کے بارے میں اس نے بتاتے ہوئے کہا کہ زندگی میں جو حق یعنی ذمہ داری اللہ رب العزت نے مجھے دی ہے وہ مجھے ہی ادا کرنے ہیں، بس پھر میں اس کاموں میں لگ گیا، یعنی جو نیکی کا حکم مجھے عطا کیا گیا ہے میں اس میں مشغول ہو گیا۔ حاتم طائی نے اپنے تیسرے علم کے بارے میں بتایا کہ ایک چیز جو مجھے ہر وقت دیکھتی ہے، ڈھونڈتی ہے، وہ میرے تعاقب میں رہتی ہے، وہ ہے موت، میں اس سے بھاگ نہیں سکتا، اس نے آنا ہے
وہ آئے گی، اس لیے میں نے اس سے سمجھوتا کر لیا۔ چوتھا اور آخری علم جو میں نے حاصل کیا وہ یہ ہے کہ میں جان گیا ہوں کہ میرا رب مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، میرے ہر کام سے باخبر ہے، لہٰذا اس خوف سے میں نے برے کام چھوڑ دیے اور گناہوں سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ حاتم طائی کے بتائے ہوئے ان 4 علوم کو پڑھ کر یہ سبق ملتا ہے اور اندازہ ہوتا ہے کہ یہ 4 علوم ہماری زندگی کے لیے ایک اصول اور ایسی مشعل راہ ہے کہ جن لوگوں نے انہیں اپنا لیا ان کے لیے زندگی اتنی آسان اور مطمئن ہو جائے گی جن کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اصل میں قرآن مجید فرقان حمید میں، احادیث مبارک میں، انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات میں، صحابہ کرام علیہم رضوان کے اعمال میں، بزرگان دین کے واقعات میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلائے ہوئے راستوں میں ایک مکمل اور کامیابی زندگی گزارنے کی تمام اصول و ضوابط ہمیں صاف دکھائی دیتے ہیں، مگر ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہم زندگی گزارنے کے طریقوں کو دوسرے لوگوں کے زندگیوں میں تلاش کرتے ہیں اور جب وہ میسر نہیں ہوتی تو گلہ شکوہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امتیوں کے لیے کئی طریقوں سے رحمتوں اور وسطوں کے دروازے کھولے ہیں۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ ہی رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ چنانچہ ایک وہ تسبیح جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہوئے اور رزق کی تنگی کے بارے میں بتاتے ہوئے عرض کی، دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو فرشتوں کی تسبیح ہے اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ نماز فجر کے بعد یہ ایک تسبیح پڑھ لیا کرو، دنیا تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر آئے گی۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے اور پھر کچھ دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی کہ میں حیران ہو کر کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں، اور وہ تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت سیدنا عیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اقدس میں 2 بھائی تھے، ایک بارگاہ نبوی میں حاضر رہتا اور دوسرا کام کاج کرتا۔ کام کرنے والے نے حضور علیہ السلام سے اپنے بھائی کے کام نہ کرنے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شاید تجھے اس کی برکت سے ہی رزق دیا جا رہا ہو۔ شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے بھائی کی شکایت کرتے ہوئے کہا، اس نے سارا بوجھ مجھ پر ڈال دیا ہے، اسے میری مدد کرنی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص و بھائی کی کفالت کرنے پر صبر و ہمت کی تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ جو کچھ تو کما رہا ہے اپنے بھائی پر خرچ کرتا، ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ تجھے اس کی برکت سے دیا جاتا ہو۔ حدیث مذکور اس بات پر واضح دلیل ہے کہ فقراء بالخصوص اپنے قریبی رشتہ داروں کی کفالت کرنا رزق میں برکت کا بہترین ذریعہ ہے۔ محترم ناظرین، فجر کی نماز کے بعد آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ کیسے پڑھنی ہے یہ میں آج کے وظیفے میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ وظیفے کو توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اگر اب تک آپ نے وظیفے کو کاٹ کر ویڈیو کو اسکپ کر دیکھا ہے تو برائے مہربانی آپ توجہ سے سنیے گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم ہے جو میں بتانے جا رہی ہوں۔ اس سورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق عطا کرے گا کہ آپ کے وہم و گماں میں بھی نہیں ہوگا۔ یہ سورت پڑھنے والا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے تمام اسباب کو حل کر دے گا۔ اللہ والو، سب سے پہلے آپ نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اس لیے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ جب بھی اپنے لیے دعا کریں یا کسی بھی وظیفے کا اتمام کر رہے ہیں تو درود ابراہیمی پڑھا کریں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیم پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
कमा बरकत अला इब्राहीम। मोहतरम नाजरीन, दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अस्तगफिरुल्लाह की एक तस्बीह पढ़नी है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और 3 बार आपने सूरह कौसर पढ़नी है, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। सूरह कौसर पढ़ने के बाद आपने आखिरी मर्तबा एक बार दुरूद पाक पढ़ना है और अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि नाजरीन ये अल्लाह ताला की पसंदीदा तरीन सूरत है और इस सूरत को और इस तस्बीह की बरकत से अल्लाह ताला आपको मालामाल कर देगा और आपके रिज़्क़ में फरावानी अता करेगा इंशाअल्लाह ताला। आखिर में आपने अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है, ऐ अल्लाह तेरे लिए ही सब किस्म की तारीफ़ है, ऐ अल्लाह जो तू फैला दे उसे कोई समेटने वाला नहीं, जो तू दूर कर दे उसे कोई नज़दीक करने वाला नहीं, जिससे तू नज़दीक कर दे उसे कोई दूर करने वाला नहीं है, जिससे तू रोके उसे कोई रोक देने वाला नहीं है और जिससे तू दे उसको कोई रोकने वाला नहीं है। ऐ अल्लाह हम पर अपनी बरकत, अपनी रहमत, अपने फजल और अपने रिज़्क़ को फैला दे। ऐ अल्लाह मैं तुझसे ऐसी नेमतें मांगती हूँ जो हमेशा कायम रहे, ना तेरी अतायत में हाइल हूँ और ना ज़ाइल हूँ। ऐ अल्लाह मैं तुझसे तंगी के दिन की नेमत और जंग के दिन के अमन का सवाल करती हूँ। ऐ अल्लाह तेरी पनाह में आती हूँ उस चीज़ की बुराई से जो तूने अता की और उस चीज़ की शर से जो तूने हमसे रोक ली। ऐ माबूद मुझे अता फरमा अपने बेहिसाब फजल से हलालो पाकीज़ा फरवा रोज़ी जो हलालो पाकीज़ा और काफ़ी हो दुनिया आखिरत के लिए वो हाजित रहे, मुनासिब और ख्वाहिश ज़ायका बगैर किसी तकलीफ़ के और इसमें तेरी मखलूक से किसी का एहसान ना हो मगर यह कि तेरी वसी फजीलत से फरावानी मिले, क्योंकि तूने फरमाया है कि अल्लाह के फ़ज़ल से मांगो, बस मैं तेरे फ़ज़ल से मांगती हूँ, तेरी अता में तलब करती हूँ और तेरे भरे हाथ से लेना चाहती हूँ। मेरे मालिक तू मेरी दुआ को कबूल व मंजूर फरमा और अपने ख़जाना गैब से मुझे रिज़्क़ की कुशादगी अता फरमा। आमीन सुम आमीन। नाज़रीन गुज़ारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखकर कमेंट में ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। आमीन। जज़ाकुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।